اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں انعام الرحمان اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر صاحب۔ آج کا سوال توبہ سے متعلق ہے اور ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توبہ سے کیا مراد ہے، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیا توبہ کرنے سے ہر طرح کے گناہ جنہیں ہم عام طور پہ کچھ کو صغیرہ اور کبیرہ کا نام دیتے ہیں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں جناب علی اصغر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس بات کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ موضوع بہت نازک سا ہے، لیکن اس پہ بات کرنا بہت مناسب اس لیے ہے کہ اگر اس کی بات سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے اپنی زندگی میں جو طرز عمل ہے اسے درست کرنے میں مدد ملے گی۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد سورہ نساء کی 70ویں آیت میں 17 آیت کے اندر ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اللہ تعالیٰ پر ہے توبہ قبول فرمانا ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، توبہ قبول فرما لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس فرمان کے مطابق جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو توبہ قبول فرمانا ہے ان لوگوں کے لیے جو غلطی سے جہالت کی وجہ سے برا عمل کر بیٹھتے ہیں، اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ توبہ کے لیے ان لوگوں نے خود رجوع کرنا ہے۔ اگر وہ خود رجوع نہیں کریں گے تو اللہ پر یہ لازم نہیں ہے کہ ان کو توجہ دے اور انہیں معاف فرمائے۔ تو اس میں غور اس بات کی طرف ہے کہ بندہ اپنی غلطی پر جب تک خود متوجہ نہیں ہوتا وہ توبہ کی طرف جا نہیں سکتا۔ توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹنا، طرز عمل کا درست کرنا یا رخ کا پھیر لینا۔ تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کا احساس نہ ہو تو بات ہی آگے نہیں بڑھتی۔ سورہ شورا 42 نمبر سورہ ہے، 25 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی تو ہے جو قبول فرماتا ہے توبہ اپنے بندوں میں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور عفو کرتا ہے ان کی لغزشوں سے، کوتاہیوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو۔ تو اب جب غلطی کا احساس ہو جائے تو اس وقت بندے کو رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہاں عام طور سے جو معاشرے میں معاملات اس طرح سے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہیں اور کبیرہ معاف نہیں ہوتے، تو اس میں ایک مسکنسیپشن ہے صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، تو کبیرہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حرکت جو ہم سے بڑی ہو جائے، جو ہم چھوڑ نہ سکیں، اور ایسی حرکت جس پر ہم قابو پا سکیں وہ صغیرہ ہے، اور جس پر ہم قابو نہیں پا سکتے وہ کبیرہ ہے۔ عموماً چند حرکتوں کو صغیرہ اور کبیرہ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ توبہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے ناٹ ٹو ریپیٹ، دوبارہ نہیں کرنا، اور جہاں جہاں کسی نے توبہ کی حقیقت کو قبول کر لیا اور درخواست پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ جتنی بھی صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے مسکنسیپشن ہے اس کو دور کیا جائے۔ ہر وہ حرکت جو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم سے بڑی ہے، وہ کبیرہ ہے، اور ہر وہ حرکت جسے ہم چھوڑ سکتے ہیں وہ صغیرہ ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم ڈیٹیل میں لے کے جائیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں
39 نمبر سورہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر اسراف کر چکے ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ نقطہ بہت عام ہے، توجہ طلب ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ جميعا کا لفظ ہے، اس میں کہیں صغیرہ اور کہیں کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی، جميعا معاف کرے گا۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے، جو لوگ قبول اسلام سے پہلے جو حرکتیں کرتے تھے، ڈیفینیشن کے مطابق تو بہت ساری ایسی تھیں جو کبیرہ تھیں، تو ان کو تو معاف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایمان لائے، اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب ہم نہیں کریں گے، اور جب ناٹ ٹو ریپیٹ پر قائم رہے تو بات آسان ہو گئی، ان کے سارے گناہ معاف کیے گئے۔ تو ہمارے سامنے یہ بہت اہم مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرے گا۔ لا یغفر الذنوب جميعا کے اوپر جب بات کریں گے تو صرف شرط اس کے لیے صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ غلطی کے اعتراف کے فوراً بعد جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے اس غلطی سے رک جانا۔ مثال ہم دے سکتے ہیں کہ ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہماری ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے، تو ہم سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ ہے رک جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی واپسی کا راستہ دیکھیں گے، کہاں سے واپس آنا ہے، واپس ہو کے اس مقام پہ پھر آنا ہے جہاں سے ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے۔ تو یہ توبہ کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ غلطی کا احساس ہو جائے، پہلے نمبر پہ اس سے باز آیا جائے، رکا جائے، پھر صحیح راستے کی نشاندہی کی جائے، اور پھر صحیح راستے پر قائم رہا جائے عملی صورت میں۔ تو اس کے لیے جو قرآن کریم سے جو ہدایات ملتی ہیں ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمارے لیے وے آؤٹ موجود ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا جرم کر لے، اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ تو اس کے لیے جو بہترین عمل مجھے ملا وہ کلمہ استغفار، 5واں کلمہ ہے۔ اگر اس کے اوپر غور کریں گے تو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں استغفار مانگتا ہوں اپنے رب سے تمام گناہوں سے، کل ذنب، اب کل میں چھوٹے بڑے سارے موجود ہوں گے۔ اذنبت عمدن، جو میں نے جان بوجھ کے کیے، او خطان، جو غلطی سے ہو گئے، خطا سے ہو گئے، سرن، چھپا کے کر لیے، او اعلانیتاً، جو اعلانیہ کیے، اوپنلی کیے۔ اب یہ پہلے ایکسیپٹنس ہے، غلطی کا اعتراف ہے، ہم نے معافی مانگنی ہے۔ واتوب الیہ، اب میں توبہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں میرا راستہ ٹھیک کیا جائے۔ من الذنب الذی اعلم، ان گناہوں سے بھی جو میں جانتا ہوں، میرا ڈائریکشن ٹھیک کی جائے۔ ومن الذنب الذی لا اعلم، اور ان حرکتوں سے جو میں نہیں بھی جانا تھا، انجانے میں ہو گئی۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کے جاننے والے ہیں، وستار العیوب، اور عیب چھپانے والے ہیں، وغفار الذنوب، اور گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ ولا حول ولا قوت، کوئی ماحول ایسا نہیں ہے اور کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس علی العظیم کی قدرت کاملہ سے باہر ہو۔ یہاں اس کلمے میں اتنی تفصیل کے ساتھ ایکسیپٹنس ہے اور اپنی درستگی کی درخواست ہے۔ اس میں ایک چیز کی طرف میں خاص طور سے توجہ دلانا چاہوں گا، انک انت علام الغیوب وستار الغیوب۔ اب اے اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے اور عیب چھپاتا ہے۔ اب جس بندے کو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو وہ کسی بندے کی اگر کوئی پردے داری کی کوئی چیز ہاتھ آ گئی ہے تو اس پر پردہ پوشی کی جائے۔ یہ عملی صورت ہے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کی جائے،
تو اللہ تعالیٰ غیب کے بہت سارے راز ہم پہ کھول دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی عیب نظر آ جائے اور ہم ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں, تو پھر یہ جو علام الغیوب و ستار العیوب, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اس لیے رکھی ہیں. جب یہ پتہ چل گیا تو کوئی بھی ماحول اور کوئی بھی قوت اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے, اور سب کچھ معافی مل سکتی ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو, حرکت خراب ہو گئی ایکسیپٹ کر لیا جائے, رکا جائے اور رخ سیدھا کرنے کے لیے درخواست گزاری کی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے کہ ہماری چھوٹی موٹی اور بڑی چھوٹی جیسی بھی ہیں غلطیوں کو معاف کیا جائے اور ہمارا رخ سیدھا کیا جائے, ڈائریکشن ٹھیک کی جائے. تو توبہ کا مطلب توبہ اور استغفار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. استغفار اور توبہ دونوں اکٹھے اس لیے کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. جب تک ماضی کی معافی نہیں مانگی جائے گی ہماری مستقبل کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی, اور اگر ہم مستقبل کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو پھر ماضی کی معافی نہیں ہے. استغفار اور توبہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. اس کے ساتھ رہ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سر بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت وضاحت فرمائی. لیکن میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم ایک پوائنٹ اور اس توبہ کے پروسیس میں شامل کر لیں تو یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا. کیونکہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ ڈاکہ مارا ہے, اس نے کسی بینک سے بہت زیادہ پیسے لوٹ کے وہ بھاگ گیا ہے, اب ایک وقت آتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی. وہ باقی سارے وعدے وعید کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے زیادتی کی ہے, جو اس نے حق مارا ہے, جب تک وہ سارے پیسے واپس نہیں کرتا تو پروبیبلی اس کے لیے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگی. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس کے بعد بھی کوشش ہوگی کہ آپ کو انوائٹ کرتا رہوں اور ہم مل جل کے اس طرح کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات تلاش کر کے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے رہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات.